اللہ اللہ اللہ۔ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خونخوار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من
सुते फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए। मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शकड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। ये जितने फितने आज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे? वहाँ उलझाते हो जहाँ नौजवान कहते हैं कि यार तय कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूँ। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे फ़ायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। आए हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो क़यामत में मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी। उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई। उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अपना पकड़ तो हमने लिया है, सज़ा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े ख़तरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज़ बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत, शेर साहब कहने लगे कि सज़ा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सज़ा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सज़ा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी, अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार है तू शिकारी। और ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा,
तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता है। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू जर गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू जर तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाइयां हैं। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है यार। क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू जर गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे, मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो। मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं, तो कहने लगी चलें, फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते थे। मैंने कहा पुत्र आपके घर क्या है? कहने लगी अब्बा फौत हो गए, भाई कोई नहीं। हमने ना बकरियां रखी, वो रोज असर के बाद आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती। 3 दिन हो गए, मेरी माँ रोती है, बहनें रोती हैं, कौन आएगा? चाचा चलोगे? तो हज़रत उमर की तो दाढ़ी फट गई आंसू आंसू। चद्दर उठा के कंधे पे रखी, बेटियां आगे आगे, उमर पीछे पीछे। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो उमर और रोए, कहने लगे यार क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया मेरे, उसके रास्तों पे चलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। भाई कुछ जरूरी है कि 2 लाख रुपए ही किसी को देंगे तो खिदमत होगी, तो किसी का आटा ही पिसवा दे, जा किसी को जाके शहर से दवाई ला के दे दे,
کوئی تو ڈیوٹی کرنا، یہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا. تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دینا. میرے بھائی کچھ تو، آپ اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائی، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بیچاری، وہ شاید پیچھے رہے. بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب و رسول انہیں دیکھتے ہیں، اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے، خیر کے اہداف طے کیے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری. تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے. اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، اور کس طرح خرچ کیا کہ جب حضور نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا، مسجد نبی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر کے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزارنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے. کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں. جوان کیوں نہیں بول رہے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے. 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے. حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے. یہ بڑا مشکل کام ہے. 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ. حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے. اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابوبکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا. کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے. کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے. حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا. مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں. پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے. اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا ہوں. جواب یہ تھا. آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بھرا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں. رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں. سنے فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول. او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں. معاذ. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آیا، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے. تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا. وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے. ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے. اب حدیث پاک سنیں. ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں. طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے ہیں نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے.
لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچے۔ آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولے، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولے۔ دوسری بات، ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اس 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں، فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں، محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے۔ مجھے اب ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے، وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیتے، موجود تھی ان کی اولاد، مسلمان تھی، کلمہ پڑھتی، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق بنا سکتے تھے نا۔ اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی رہی ساری، معاملہ دوڑ میں رہا۔ لیکن حضرت ابو بکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ، ساری چیزیں وصیتیں نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، اس موقع پہ بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگا۔ میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ امت کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا امت میں جو سب سے بہترین تھا اسے امت کا سربراہ بنا کے آیا۔ ہم لوگوں نے نا فیصلے میرٹ میں نہیں کیے کبھی نہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، کہتے ہیں ساری برادری ادھر ہے۔ اب برادری کو چھوڑیں، یہ بتائیں سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے؟ وہ کسی اور برادری کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ برادری نہ دیکھیں، پھر تو شخص دیکھیں کہ وہ صحیح جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے، حضرت ابو بکر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان لوگوں کے فیصلے ہمیشہ حق کی بنیاد۔ حضرت عمر کو بنا کے گئے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں، ان کے واقعات زیادہ ہیں، چونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا 10-11 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو 2 سال ملے، لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ سارے فتنوں کا سر کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی۔ اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا، اور آسمان پہ ستارے نور بھرے چمک رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے گرے، اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں۔ کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہے نا۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی، خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے،
کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم کی۔ بیٹیوں کا باپ سے پیار، تو کہتے میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا بھی تو عالم بتائیں نا۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص، کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے۔ ہدف طے کریں، مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں، لمحات بڑے ضائع ہو گئے اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ آپ چلتے رہیں، وقت خود بخود ثابت کر دے گا۔ وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں، مصر کے تخت کے وارث ہیں۔ تو آپ کام کریں، کوشش کریں، دین کے لیے آگے بڑھیں، آپ لوگوں کی فلاح کے لیے، وطن کی فلاح کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرو، جو تم سے ممکن ہو سکے وہ خیر کا کام کرو۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھے جی، کس نے اٹھایا؟ تشریف رکھیے۔ اور جہاں ہم گفتگو کے دوران بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے۔ محفلیں ہوتی ہیں نظریات کی، سرکار کے نام کی، شخصیات کی نہیں ہوتی۔ یہ محفل میرے نام کی نہیں، حضرت صدیق اکبر کے نام کی نہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسافر ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے۔ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ
اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں
یہ جو ہمارا ماحول تھا نا، کر لیں گے، ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے. ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خاں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا.